السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے حج کی اہمیت۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ حج سے مراد ایسی عبادت ہے جس میں ایک مسلمان مکہ معظمہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور مکہ کے مختلف مقامات پر حاضر ہو کر حج کے دوسرے رکن ادا کرتا ہے۔ ہر بالغ اور عاقل مسلمان جو مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی بیماری نے، کسی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو یہودی یا نصرانی مرنا چاہیے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے جو سفر کی طاقت اور راستے کے امن پانے کے باوجود بغیر حج کے مر گیا۔ وہ شخص جس نے حج کے فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گیا، پھر اس نے نہ تو کوئی بری حرکت کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا، تو جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کعبہ کو اتنی زیادہ اہمیت اس لیے دی کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ اس میں اطاعت و فرما برداری، اظہار و قربانی، عاجزی و انکساری اور بندگی کے جذبات بیک وقت پیدا ہوتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان جس گھر کی طرف منہ کر کے ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، حج کے موقع پر اسے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوئی تھی، اور اللہ نے انہیں ہدایت بھی کر دی تھی کہ جب یہ گھر بن جائے تو اعلان کر دینا کہ اس کا حج فرض ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے مقصد اور اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، جس کا حال یہ ہے کہ وہ برکتوں والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا گیا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے شرک کی گندگیوں سے پاک رکھنا۔ روزے میں آدمی کھانے پینے سے رکا رہتا ہے اور اس میں صبر اور ثابت قدمی کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حج میں احرام باندھنے سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک وہ عبادات میں دن رات گزارتا ہے اور اپنے دل سے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف اللہ کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و زکوٰۃ ادا کر کے ایک مسلمان مال و دولت کی قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے اور دولت سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اور حج میں تو عمر بھر کا جمع کیا ہوا مال محض اللہ کی محبت میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور اس کی راہ میں جانور کی قربانی کر کے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی نماز، قربانی اور زندگی و موت سب اللہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر اچھے عمل کی روح موجود ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی، اور اللہ کے گھر کی زیارت بھی۔
جہاں صبح و شام ایک ہی آواز سے پوری فضا گونج اٹھتی ہے، وہ آواز یہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تیرے غلام حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف و حمد تیری ہی حق ہے، تیرا ہی حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔